السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، محترم سامعین، میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، روزے کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، والقرآن ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوت سے روکے رکھا، اے اللہ تو میری شفاعت کو قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اے اللہ تو میری شفاعت قبول کر اس کے حق میں۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، کل قیامت کے دن ہر کوئی جانتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اعزا و اقارب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، دوست کو دیکھ کر کے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے میری نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے کہ اے میرے دوست، تو دنیا میں بہت کام آتا تھا، آج آخرت میں بھی تو کام آ جا، مجھے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے، تو چند نیکیاں مجھے دے دے۔ وہ باپ بیٹے سے اس لیے بھاگے گا کہ کہیں بیٹا مجھ سے سوال نہ کر لے کہ ابو آپ دنیا میں میرے بہت کام آئے، مجھے تعلیم دیے، بڑی بڑی ڈگریاں دلوائے، آج میں پریشان ہوں، آج مجھے چند نیکیوں کی ضرورت ہے، اے میرے والد، اے میرے ابو، آپ مجھے کچھ نیکیاں دے دیں۔ اس لیے ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگے گا کہ کہیں میری نیکیوں کا سوال نہ کر لیں۔ اب آپ اس حدیث میں سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ گھوڑے، یہ گھر، یہ مکان، یہ آرام کی عیش و آرام کی جگہیں، کوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی، تو اس وقت دو چیزیں رب العالمین سے سفارش کریں گی، شفاعت کریں گی۔ ان میں سے ایک چیز ہے روزہ۔ روزہ کہے گا، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے روکے رکھا۔ یہ وضو کرتا تھا، یہ بندہ وضو کرتا تھا، منہ میں پانی کو رکھتا تھا کلی کرنے کے لیے، اگر یہ چاہتا تو پانی کو نگل جاتا، کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن روزے کی ڈر سے اس بندے نے کھانے پینے یہ پانی کو زمین میں اگل دیا، صرف اور صرف روزے کے ڈر سے۔ تو اے اللہ، اس کے حق میں تو میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کے حق میں روزے کی سفارش کو قبول کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اور جب یہ روزے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کریں گے، تو اللہ رب العالمین رب ذوالجلال والاکرام اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔
جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو اللہ رب العالمین اس روزے کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، خوشی کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ خوشی خوشی رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔